الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صاحب الزمان الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مصباح المقربین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک برادران اہل سنت، ادب خوردگان نگاہ محبت، آج کی یہ رحمتوں بھری برکتوں سے سجی قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہکتی ہوئی محفل پاک، محترم المقام عزت مآب چودھری صابر حسین صاحب، ان کے اصال ثواب کے لیے انعقاد کی گئی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بلند بارگاہ میں اللہ پاک ان کو درجہ بدرجہ جنت الفردوس میں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسائے، آمین ان کی بے حساب بخش و مغفرت فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین۔ وقت کی نزاکت میرے پیش نظر ہے، گھڑی کی سوئی بڑی بے رحم ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین نے آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر آج دن تک قیامت تک سارے انسانیت پہ جو دین حق فرض کیا ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی دین اللہ پاک نے انسانیت کے لیے پسند فرمایا، ایک ہی دین کو تمام لوگوں پر فرض کیا، اور وہ دین ہے دین اسلام۔ تمامی احباب ذرا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے کو جگہ مل جائے، بڑی مہربانی ہے، مختصر سا وقت ہے۔ تمام انسانیت پر جو دین فرض کیا گیا وہ دین اسلام ہے۔ بے شک احباب ذی وقار، اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، نصرانیت، رافضیت، طہریت، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو دین انسانوں پہ فرض کیا گیا، لاگو کیا گیا، وہ فقط دین اسلام ہے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفی لکم الدین، اے میرے بیٹو بے شک اللہ پاک نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ ان اللہ اصطفی لکم الدین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اللہ پاک نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے، انتخاب کیا ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام میں، تم دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو کے جانا۔ تو اسلام کے علاوہ تمام مذاہب جو ہیں وہ باطل ہیں، حق جو ہے وہ دین حق دین اسلام ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قیامت کے دن جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوگا، وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا قیامت کے دن۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو عظیم نعمت اور عظیم دولت عطا فرمائی ہے، احباب ذی وقار، سب سے پہلے تو ہمیں اس کی قدردانی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو خوش قسمت اور سعادت مند سمجھنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نماز حاضر ہوگی اور عرض کرے گی اللہم انا الصلاۃ، اے اللہ پاک میں نماز ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے بیکا خیر، تو بھی خیر اور بلائی پہ ہے۔ روزہ حاضر ہوگا، عرض کرے گا اللہم انا الصوم، اے اللہ میں روزہ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا بیکا علی خیر، تو بھی بھلائی اور خیر کا ہے۔ حج حاضر ہوگا اللہم انا الحج، اے اللہ پاک میں حج ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا بیکا علی خیر، آج کے دن تو بھی خیر کی خیر پر ہے، تجھ پہ ہی بلائی کے فیصلے ہوں گے۔ اللہم انا الزکات، زکات حاضر ہوگی، اے اللہ میں زکات ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا بیکا علی خیر، تو بھی بلائی اور خیر پہ ہے۔ پھر اسلام حاضر ہوگا، عرض کرے گا اللہم انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہم انت السلام، اے اللہ پاک تو سلام ہے، وانا الاسلام میں اسلام ہوں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوگا الیوم بکا احد و بکا اعطی، اے اسلام آج تیرا آنا مبارک ہو، آج تیرے ہی ذریعے میں فیصلے فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ الیوم بکا اعطی و بکا احد، آج فیصلے اسلام کے ہی ذریعے ہوں گے، اسلام کے بل بوتے پہ ہی فیصلے ہوں گے، کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ تو قیامت کے دن ارشاد ہوگا اسلام تیرا آنا مبارک ہو، آج تیرے ہی ذریعے میں فیصلہ فرماؤں گا، کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ احباب ذی وقار، جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں فرشتے جب سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے۔ تو احباب ذی وقار یہ تین سوال، من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا، من ربو کا تیرا رب کون ہے، ماں دینو کا تیرا دین کیا ہے، من نبیو کا تیرے نبی کون ہے۔ تو احباب ذی وقار قبر میں جانے والا خوش قسمت اور سعادت مند مسلمان جو قبر میں جا کے یہ کہتا ہے دین الاسلام، میرا مذہب میرا دین اسلام ہے، فرشتے اس وقت کہتے ہیں ثم قنومت العروس، آنے والے تجھے مبارک ہو، اب قیامت تک تو دلہن کی طرح آرام سے سو جا۔
جب جانے والا کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین تو دین اسلام ہے، تو احباب دی وقار اسلام کے علاوہ تمام مذاہب، تمام در و باطل ہیں، فقط قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اللہ پاک نے تمام انسانیت پہ ایک ہی دین فرض کیا۔ دین اسلام اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی خاص عمل کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ احباب دی وقار دین اسلام من چاہی زندگی چھوڑ کے رب چاہی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ بے شک من چاہی زندگی ترک کر کے رب چاہی زندگی گزارنے کا نام دین اسلام ہے۔ اپنے پورے وجود کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینے کا نام دین اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دین قبول نہیں۔ اب اگلی بات، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قیامت کے دن دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قابل غور بات یہ ہے، خطاب کن سے کیا جا رہا ہے؟ یہودیوں عیسائیوں سے نہیں، باطل اور بے دین لوگوں سے نہیں، خطاب کن سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے باوجود، کلمہ شہادت پڑھ لینے کے باوجود، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لینے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لینے کے باوجود، بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، لیکن بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ عمومی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی تسبیح کے دو دانے ہیں۔ عمومی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو ایمان لے آیا وہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا، مگر قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ احباب دی وقار اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی ذات کے آگے جھکا دینا، اپنے آپ کو کسی بڑی ذات کا تابع بنا لینا، اپنے آپ کو کسی بڑی ذات کے آگے جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، جیسا وہ چاہے ایسا ہی کرنا، یہ لفظ اسلام کا معنی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اسلام کسی خاص ذوق کا نام نہیں، اسلام کسی خاص عمل کا نام نہیں، اسلام اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کا نام نہیں، اسلام فقط توحید و رسالت کو قبول کرنے کا نام نہیں۔ احباب دی وقار اسلام اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینے کا نام ہے، اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینے کا نام اسلام ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز طبیعت کو اچھی لگی اس کو مان لیا، اس پہ عمل کر لیا، اور جو چیز طبیعت کو بوجھل لگی اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اسلام ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے لفظ اسلام سورہ صافات میں دو نبیوں کے لیے لفظ اسلام استعمال فرمایا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ دو جلیل القدر پیغمبر، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی،
باپ خلیل بیٹا اسماعیل، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے باپ کو حکم فرمایا کہ میرے راستے میں اپنا بیٹا قربان کر دو۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے باپ کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے، بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ کا حکم آیا نہ باپ نے بہانہ تراشا، نہ بیٹے نے کوئی بہانہ بنایا، نہ باپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، نہ بیٹے نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے باپ کو حکم فرمایا بیٹے کو قربان کر دو، اللہ کا حکم آ گیا، بیٹے نے گردن جھکا دی۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں تجھے قربان کر دوں، میں تجھے ذبح کر دوں۔ اب بیٹا بھی کتنا سعادت مند ہے، بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان آپ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ بیٹا کتنا سعادت مند ہے، اس نے کی جا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جس کام کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ کر گزرے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے دو عظیم مسلمان۔ اللہ پاک فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹا اسلام لے آئے، میں نے باپ کو حکم دیا بیٹے کو قربان کر دو۔ اب باپ نے نہیں سوچا، کوئی عقلی حکمت نظر نہیں آتی، کوئی عقلی جواب نظر نہیں آتا، کوئی عقلی مصلحت نظر نہیں آتی، باپ بیٹے کو کیسے ذبح کر دے، کیسے قربان کر دے، نہ یہ بیٹے نے سنا۔ جب اللہ کا حکم آیا باپ نے بیٹے کی انگلی پکڑی، مینا میں لے گیا، پتھر پہ لٹایا، باپ نے خنجر پیش کیا تو بیٹے نے گلا پیش کر دیا۔ سبحان اللہ۔ باپ نے خنجر پیش کیا، بیٹے نے گلا پیش کر دیا، زمین و آسمان پہ دھومیں مچ گئی، کائنات میں کوہرام مچ گیا۔ اللہ نے حکم فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، سبحان اللہ۔ میں ایسا ہی صلہ دیتا ہوں نیکوکار بندوں کو، میں ایسی ہی جزا دیتا ہوں نیکوکار بندوں کو۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ اس میں عقلی مصلحت نظر نہیں آ رہی، اس میں کوئی بات اور کوئی عقلی جواز نظر نہیں آ رہا۔ جب اللہ پاک کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیل کی فکر کرنا، اس کو پورا کرنے کی فکر دل و دماغ میں راسخ ہو جانا، یہ ہے اسلام، کہ اپنے آپ اور اپنے پورے وجود کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو، جھکا دو اللہ کی بارگاہ۔ تو احباب عزیز وقار، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں آنے والا ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ پیدا وقت ہوتے یہودی عیسائی نہیں ہوتا، بت پرست نہیں ہوتا، بت مت نہیں ہوتا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، پیدا ہونے والا ہر بچہ، دنیا میں آنے والا ہر نو مولود بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر آنے والے بچے کو اللہ اتنا چمکتا ہوا دل دیتا ہے، اتنا روشن دل دیتا ہے، اتنا اجلا اور صاف دل دیتا ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر آنے والے بچے کے دل کی حفاظت ہو جائے، اگر آنے والے بچے کا دل میں